مائک لگا دو ٹیڑھا کر مائک ٹیڑھا کر کے لگا دو. ہاں لگا. اللہ ہمارے دلوں کو قریب کر دے. اللہ نے جیسے اس پیاری مسجد میں ہمیں اکٹھا کیا ہے اللہ ہم سے نقل فردوس میں اکٹھا فرمائے. لگا دو تراب ہاں مائک لگا دو. لگاؤ نا یار لگاؤ. ہاں لگا دو نا مائک لگا دو مائک لگا دو. وہ مائک لگاؤ نا. کسی بھائی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہوں. تصویریں نہ اتاریں گے. تصویریں نہ اتاریں گے. ایک ہے کسی مسئلے میں انسان کو پھنسا دیا جائے. ایک ہے کسی مسئلے میں انسان کو مجبوراً کھینچ لیا جائے پھنسا دیا جائے. اب وہ اس میں مجبور ہے اللہ اس کی مجبوری کے حساب سے اسے معاف فرمائے. اور ایک ہے کہ وہ خود بھاگ کے جاتا ہے. وہ خود چاہتا ہے اس میں شرکت کرنا اور وہاں سے فیصلے کروانا. وہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر قانون سے فیصلہ کرواتا ہے. اس کے لیے یہ خدا ہے جو خود اپنے اختیار سے کرے. اور جو اپنے اختیار سے نہیں کرتا مجبور ہے پھنس گیا ہے مجبوری ہے اللہ معاف کرنا. میں نے وہی کہا آپ کو فریق مخالف کھینچ کے لے جائے گا تو کیا کر لو گے مجبور ہے. اور جب آپ خود بھاگ کر جاؤ گے تو پھر آپ کے ایمان کا سوال آئے گا. اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں زیادتی کے حل کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے تو مجبور انہیں کا دباؤ کرنا پڑتا ہے. اس کو یہ جانتے ہوئے کہ میں غلط کر رہا ہوں اللہ سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں جان کر بولتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں ان کے لیے کیا ہو. بھائی نے سوال کیا ہے کچھ لوگ جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں. جان بوجھ کے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. اس کی معافی جب تک نہیں مانگی جائے گی وہ گناہ باقی رہے گا. اور اگر انسان کی عادت ہے جھوٹ بولنا جب بات کرے جھوٹ بولے تو یہ منافق کی نشانی ہے. جتنا زیادہ جھوٹا ہے اتنا اس کے اندر نفاق کا حصہ ہے. اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. آپ اس میں ایک دوسرے کو مذاق کے اندر گالی دینا. مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. اور یہ کیسا مذاق ہے جس کے اندر ماں بہن کو گالی دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ملعون قرار دیا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ یہ بدنصیب کون ہے؟ آج تو ہے نا ایسے بدنصیب بیوی کے پیچھے رکھے ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکالنے والے. بیوی کے ایک ٹیلی فون کال پہ جائیے ابا ہم سے برا سلوک کرتی ہے خرچہ نہیں بھیجتا. ماں کا خرچہ بند باپ کا خرچہ بند. بیویوں کے پیچھے لگ کے ماں کے ساتھ سلوک کرنے والوں 100 بیویاں مل سکتی ہیں دوسری ماں نہیں مل سکتی. ماں جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے. اس کو راضی رکھا تو جنت کا دروازہ, اس کو ناراض کر دیا تو جہنم کا دروازہ. آپ وہ ناراضگی اسلام کی نہ ہو. اسلام کے مسئلے میں ماں باپ کچھ الٹ بولیں گے تو نہیں ماننا. تو صحابہ نے کہ اللہ کے نبی وہ نصیب کون ہے جو ماں باپ کو گالی دے؟ کہا یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے. وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. تو اپنے باپ کو گالی کس نے دلوائی؟ آپ کسی کو کہو گے تو فلاں کا بیٹا, وہ آپ کو کہے گا تو فلاں کا بیٹا. آپ کہو گے تیری ماں فلاں, وہ کہے گا تیری ماں فلاں. تو آپ نے گالی دینے کے دلوانے کا سبب بنے. آپ پر اللہ کی لعنت برستی ہے کہ یہ جرم ایک مسلمان کا تھا. زکات کا پیسہ مسجد پہ نہیں لگ سکتا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسجد میں آنے والے افطاری کرنے والے ہیں وہ فقراء ہیں, زکات کے مستحق ہے تو وہ لے لیجیے. لیکن زکات کا پیسہ مسجد کی تعمیر پہ نہیں,
ہاں مدارس پہ لگ سکتا ہے، دعوت و تبلیغ پہ لگ سکتا ہے، بسم اللہ کے زمرے میں یہ آتا ہے. اور مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں شرط ہے وہ اہل ایمان کا مدرسہ ہو، اہل توحید کا ہو. اہل شرک کے مدارس کو اللہ نام پہ پیسہ نہیں دیا جا سکتا، نہ ان کی مسجد میں نہ ان کے مدرسوں میں. صاحب کئی مسلمان ہے کمر میں دھاگا باندھ کے رکھتے ہیں، اس کی متعلق بتاؤ. بہت آدمی جب بغالی جاتا ہے اس کام میں ایک صحابی رسول میں پیتل کا چھلا باندھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے من الواہنہ، واہنہ عرب کی ایک بیماری ہے، یہ چھلا پہننے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس کو اتار کے پھینک دے، یہ تیری بیماری میں اضافہ کرے گا، کمی نہیں کرے گا. وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر یہ پہنے تیری موت واقع ہو گئی تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، فلاح نہیں پائے گا. یہ کس کو کہا گیا؟ صحابی رسول کو. اگر وہ یہ چھلا پہنے اس اعتقاد پہ کہ اس کے پہننے سے بڑا بیماری دور ہوگی تو ان کی نجات نہیں ہو سکتی. جب میں اور آپ چھلا پہنے، بابا جی کا کالا دھاگا پہنے اور سمجھے اس کے پہننے سے بواسیر ختم، اس کے پہننے سے ٹی بی ختم، تو بھائی اتنے ہاسپٹل کیوں کھلے ہیں؟ چھلے ہی بیچ دو نا اسپتال کے آگے، اسپتال بند ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے. ایک بی بی نے امام زامن باندھا ہوا تھا، اخبار میں تصویر چھپی تھی، لیکن وہ امام زامن اس کی گولی کو نہیں روک سکا، گولی اس کے سر کو پار کر گئی تھی. امام زامن اس کے ہاتھ پہ تھا. جی جب کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر جائیں افسوس کے لیے. جب کوئی افسوس کرنے جاتے ہیں تو وہاں کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اعطا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ کا مال وہ پہلے چلا گیا، میں نے آپ نے بعد میں جانا ہے، اس پر واپس صبر کرو، اللہ سے اجر پاؤ. یہ سنت طریقہ ہے. وہاں بیٹھے کلام بخشو جی، آپ نے سیرت پڑھی کلام بخشو جی، باتیں پڑھی، چاروں پل پڑے، مثال نیچے کے کھو رہا ہے، کلام بخشو جی، کلام بخشو. خاندان کی طرف سے بخشو جی، دوبارہ بخشی، قوم کی طرف سے بخشو جی، پھر بخشی. یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے. کوئی حرج نہیں. اگر بدعتی ہے تو اس کے گھر میں جا سکتے ہیں افسوس کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی بدعتی کی تکریم کی، جس نے کسی بدعتی کی تکریم کی، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد دی. ایوب سختیانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو پتہ لگا کہ ایک اہل سنت نے ایک اہل بدعت کے جنازے کے پیچھے چلا ہے، جنازہ تھا بدعتی کا، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ گیا ہے اس کی عزت کے لیے. تو ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرمان لگے جب یہ اہل سنت مرے گا تو مجھے بتانا، میں اس کو غسل بھی نہیں دوں گا. اگر مشرک اور بدعتی مرا ہے تو اس کے لیے اس کے جنازے کے ایک مقابلہ نہیں ہے. اس کے پیچھے مشرک کا جنازہ پڑھنا، اس کی تقدیم کرنا، اس کی عزت کرنا اہل ایمان کے لیے جائز. بھائی نے سوال کیا ہے مشرک کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو؟ ابھی آپ نے یہاں سے فارغ ہو گیا، پرائیویٹ کمپنیوں میں جانا ہے، باہر ایک ٹیکسی والا بیٹھا ہے، کہتا ہے آؤ میاں لے کے جاتا، فری میں لے کے جاتا، پاکٹ میں پیسے نہیں لیتا، بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھنے سے پہلے اس کو غور سے دیکھتے ہو تو وہ آنکھوں سے اندھا ہے، بیٹھو گے؟ جی نہیں بیٹھو گے. کیوں؟ مرے گا اور مارے گا. اور کہ اس نے اپنی پڑھنی، میں نے اپنی پڑھنی، کیا مشکل ہے؟ اس نے اپنا کام کرنا، آپ نے اپنا کام کرنا. چلانے دو اسے گاڑی، جہاں مارتا ہے مارنے دو، اس نے اپنا کام کرنا، آپ نے اپنا کام کرنا. بھائی اسے نظر نہیں آ رہا، وہ کیسے چلائے گا؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایمان کا اندھا ہے، اس کی تو اپنی نہیں ہو رہی، آپ کی کہاں ہوگی؟ سے بات سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ امامہ باندھنا. آپ نے باندھا ہے، عید کا خطبہ کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، عید کا خطبہ کیا، سیاہ امامہ باندھا، مکہ فتح کیا، مکہ میں داخل ہوئے، سیاہ امامہ باندھا. سبز پگڑی باندھنے کا کسی حدیث میں صحیح میں ہمارے علم میں ذکر نہیں، لیکن سبز کپڑا آنکھ پہ لٹکانا ہم دیکھتے ہیں. ڈاکٹر جب آنکھ کا آپریشن کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے بعد میں؟ سبز. جب تک آنکھ ٹھیک نہیں ہوتی سبز کپڑا نہیں اترتا، جب تک دماغ ٹھیک نہیں ہوتا پگڑی نہیں اترتی. افضل مطلب کیا ہے؟ مدرسے میں دینا یا عارف میں دینا؟ اگر دیکھیں مدرسے سے زیادہ ثواب ہے اگر آپ کے قریبی رشتے دار زکات کے مستحق ہیں، تو یہاں پہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ملے گا اور زکات کے خرچ کرنے کا بھی ملے گا. شرط یہ ہے وہ اہل ایمان ہے.
شرط یہ ہے وہ اہل ایمان ہو، مشرک نہ ہو، شرک بوا ان کے اندر نہ ہو۔ بھائی نے پوچھا شعبان کا مہینہ ہے، شب برات کی حقیقت بتائیے۔ شب برات کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جتنی روایات آتی ہیں کہ 15 شعبان کو عبادت کرو، صبح کو روزہ رکھو، سندن صحیح نہیں ہے، اور جو ہمارے یہاں پٹاخے چلتے ہیں اس کی حقیقت آپ کو نہیں جانتے۔ یہ مولویوں کے کھانے کی راتیں ہیں، کبھی شب برات کے نام پہ، کبھی رجب کے پھولوں کے نام پہ مولوی کی دکانداری اچھی چلتی ہے، عبادت کے لیے کوئی سند سے بڑی بات ثابت نہیں ہے۔ ایسا بدعتی جس کی بدعت کفر تک اور شرک تک لے جاتی ہو، یا وہ شرکیہ جماعت سے اس کا تعلق ہو، جن کے عقائد شرک نشر کرنا ہے، اس سے بہتر ہے اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ آپ ٹریلے کے ڈرائیور ہو، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ٹریلر ڈرائیور نے سوال کیا کہ میں قصر کروں گا یا پوری کروں گا؟ شیخ بھائی جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، پچھلے کو بھی نظر آ جائے، جو کھڑا ہے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ٹریلے کا ڈرائیور ہے، ٹریلا اس کا گھر ہے، وہ جہاں بھی پڑے گا پوری پڑے گا، کیونکہ وہ سفر پہ ہے ہی نہیں، وہ انڈیا پاکستان سے آیا ہی ٹریلا ڈرائیور بن کر ہے۔ دبئی سے اٹھائے گا، شارجہ سے اٹھائے گا، ریاض سے اٹھائے گا، یمن سے کویت، اس کا کام ہی ٹریول کرنا ہے۔ مسافر تو وہ ہوتا ہے جو گھر میں ہو اور کبھی کبھار سفر پہ جائے، اس کی تو ڈیوٹی یہی ہے، اس کا ویزا ہی ڈرائیور کا ہے، جس کا ٹریلا اس کا گھر ہے، جہاں پڑے گا پوری پڑے گا۔ اللہ کھڑا کر کے ذبح کرنا چاہیے، جی اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کھڑا کر کے اس کی ایک ٹائم ٹانگ باندھ کے پھر اسے نہر کرنا چاہیے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ افطاری رمضان میں کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غریبوں یتیموں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان بھائیوں کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ میں اس کا حل بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے بجٹ میں سے 100 درہم رکھے ہیں افطاری کے لیے، اپنی افطاری کے لیے، آپ مسجد میں آ کے افطاری کرو، آپ کے روزے کا پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور جس بھائی نے خرچ کیا ہے اس کو بھی ملے گا۔ جو آپ نے اپنا بجٹ رکھا ہے وہ انڈیا بھیج دو، وہاں مسلمانوں کی افطاری کروا دو، ان 50 آدمیوں کا ثواب آپ لے لو، اپنا ثواب کسی اور مسلمان کو دے دو، اس میں انسان کا ثواب کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ یتیموں فقیروں مسکینوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کو دیا ہے۔ ایک ایک کر اگر کسی مسلمان نے حج نہیں کیا تو اس کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے، حج پر ہی استدلال کرتے علماء نے کہا ہے کہ عمرہ نہیں ہو سکتا۔ سود جس بندے کا مکمل کاروبار حرام ہے، سود پہ ہے، اس کے گھر تو بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ جس کی مکس ہے، اگر کبھی مجبوری میں پھنس جاؤ تو اسے کہہ کر کے بھائی جو تیری حلال والی ہے میں اس سے کھا رہا ہوں، حرام والی سے نہیں کھا۔ اگر سود کھانے والے کے ساتھ ہم اس طرح پیار محبت سے کھانے پینے دعوتیں کریں گے، اس کو تو احساس ہی نہیں ہوگا، اس کو احساس دلاؤ کہ تیرا کپڑا، تیرا کھانا، تیرا مال حرام ہے۔ اگر تو بیت اللہ میں جا کر بھی روئے گا تو اللہ تیری دعا قبول نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو سود کھانا، سود کا ایک لقمہ 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گندا۔ اگر کوئی ایک شخص اگر عقیدہ تقریب پہ نہیں ہے تو اس نے اپنا پیسہ جو بھی ہے وہ ڈپوزٹ کیا ہو بینک میں، اور اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، اور بعد میں وہ پرافٹ کا جو پیسہ ہے وہ کہاں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی نے پیسہ اپنا بینک میں رکھا، اس پہ سود آیا، پھر اللہ نے اسے ہدایت دی جو اس نے اوریجنل اپنے اماؤنٹ رکھی تھی وہ لے لے، اور جو سود تھا وہ بھی لے لے، کیونکہ اگر آپ بینک میں سود چھوڑو گے تو وہ چرچ کو جائے گا۔ اب جو یہ سود کی اماؤنٹ آپ لوگے، یہ اللہ نام پہ خرچ نہیں ہو سکتی،